نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام جیسا کامل و مکمل، اجمل و اکمل دین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی کامیابی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی اس مبارک دین میں رکھی ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کس میں رکھی ہے؟ کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کو نازل فرمائے۔ ان احکامات میں ایک احکام یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے میرے بندو نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ یہ نماز کہاں ملی ہے؟ یہ نماز زمین پر نہیں ملی ہے، یہ نماز عرش پر ملی ہے، فرش پر نہیں عرش پر ملی ہے۔ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے، معراج کرایا ہے، اتنا اوپر اٹھایا ہے، اتنا اوپر اٹھایا ہے، ساری مخلوق نیچے، فرشتے بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، اللہ کے نبی اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کرایا اور معراج کرا کر تحفے کے طور پر نماز دی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے عرش پر دی ہے۔ سارے احکامات، جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں حضرت جبریل امین کے ذریعے نازل ہوئی، لیکن جب نماز کی دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر تحفے کے طور پر نماز دی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اتنی اہم نماز ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے۔ جیسے بغیر سر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بغیر نماز کے اس کا دین باقی نہیں رہ سکتا۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ برائی سے روکتی ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ نماز میں گناہوں سے روک ہے۔ نمازی گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے، اور کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب ایمان والے کی صفت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان جو فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ مسلمان نماز سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے۔ صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف جمعہ کو کھانا کھاتے ہو؟ اب روزانہ دن میں کم سے کم 3 وقت کھانا کھاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو؟ آج انسان کے پاس صرف ایک ہی بہانہ ہے۔ آج ہر انسان یہ کہتا ہے بھائی مجھے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ فیس بک دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں آدمی اس میں گزار دیتا ہے، گھنٹوں ٹائم نکال دیتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔
نماز یہ وہ نماز ہے جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے، اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ سرکار کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جس میں اپنی ٹھنڈک بتا رہے ہو اور ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے ہو، بتاؤ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ نماز اتنی بڑی دولت ہے، اسلام کے ارکانوں میں ایک رکن نماز ہے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے اور بندگی کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ 4، حج کرنا، اور 5واں رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی ارکان میں، اسلام کے ارکان میں ہے نماز پڑھنا ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ اتنا بڑا رکن ہے نماز، لیکن آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ نماز ہے۔ نماز یہ اللہ کا رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ بندے سے راضی ہوتے ہیں کہ نماز کوئی معمولی دولت نہیں ہے، نماز بہت بڑی دولت ہے، جنت میں جانے کی کنجی نماز ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اور آج تو مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں مر گیا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، باقی اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج یہ مسلمان کی یہ سوچ ہے۔ انہیں بتاؤں کہ قیامت کے میدان میں حسب نسب دیکھا نہیں جائیں گا، صرف نام نہیں دیکھا جائیں گا، بلکہ اعمال دیکھے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، نماز دیکھے جائیں گی۔ ہم نماز کی اہتمام کریں۔ نماز یہ دین کا ایک اہم رکن ہے، دین کی ایک بنیاد ہے، دین کا اہم ستون ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ یہ جامع صغیر کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم رکن ہمیں دیا ہے، اتنی اہم عبادت ہمیں دی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت مرنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو امت کو آخری وصیت فرمائی ہے، جو امت کو آخری پیغام یہ دیا ہے، وہ سب سے اہم پیغام ہوتا ہے۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے اہم بات بتا کر جاتا ہے، آخری جو کلام ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، ورنہ زندگی بھر کے سارے باتیں ہی اہم ہوتی ہے، لیکن آخری کا جو کلام ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو امت کو بتلائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نماز، اپنے غلاموں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ امت کو آپ نے ایک پیغام دیا، امت کو آپ نے ایک میسج دیا ہے کہ بھائی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آج انسان نہ جانے کتنا وقت دنیا کے کاموں میں گزار دیتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور نہ پڑھتا، اپنا خود پڑھتا ہے، نہ بچوں کو اس کی تلقین کرتا ہے، نہ ترغیب دیتا ہے۔ جب خود باپ نماز نہیں پڑھیں گا تو بچوں کو کیسے کہیں گا؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو نمونہ بناتے ہیں، وہ کسی نہ کسی اپنے بڑے کی کاپی اور نمونہ اتارتے ہیں۔ جب باپ نماز پڑھیں گا، جب ماں نماز پڑھیں گی تو بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں سجدے میں رو رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، تو وہ بھی سجدے میں جا کر دعا کرنے لگتا ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ابا نماز کے لیے کھڑے ہیں، وہ رکوع میں ہیں، بچہ بھی رکوع میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی نقل بچہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ماں باپ نماز پڑھیں گے تو بچے بھی ہمارے نمازی بنیں گے۔ ماں
اگر فاطمہ ہوگی، باپ اگر علی ہوں گا تو بچے بھی حسن اور حسین ہوں گے۔ امام حسن اور حسین جیسے اولاد اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اللہ ہمارے اولادوں کو ان کے نقش قدم پہ چلائیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو۔ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو۔ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور اس عمر میں پہنچ کر ان کا بستر علیحدہ بستر پر سلاؤ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یعنی مار ایسی ہو، مار جس سے ایسی ہو کہ جس سے بدن پر نشان نہ اٹھے، ہلکی سی مار ہو، ایسا زیادہ نہ مارے کہ بہت زور سے مارا جا رہا ہے۔ نماز یہ بہت بڑی دولت ہے۔ نماز کی وعید کیا ہے؟ نماز کی وعید بھی سن لے کہ نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے، نماز کو ہم قضا کریں گے، نماز کو ہم چھوڑیں گے اور ہم یہ سمجھ لیں گے ایک مکھی بیٹی تھی، میں نے اس کو اڑا دیا، کوئی اہمیت نہیں۔ بھائیو، نماز اللہ کے ناراض ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھیں گا، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، بزار کی روایت ہے۔ حضرت نوفل بن معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے، سب چھین لیا گیا، جیسا کہ ایک انسان کے پاس سب چھین لیا گیا ہو، اس کی پراپرٹی، اس کے مال، اس کے دولت، اس کے گھر کے لوگ، جیسے وہ تنہا کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی مثال نماز چھوڑنے والے کی ہے۔ نماز کا چھوڑنا اتنا خسارہ، اتنا نقصان کا سبب بنتا ہے کہ جیسے یہ آدمی ہے۔ بھائیو، نماز کی پابندی کریں، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لینے والے ہیں۔ اپنا حساب کرے، ہم دیکھیں کہ ہم کتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ دل نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، دل اگر چاہیں گے تو راستے ہزار ہے۔ ہم نے سب کو راضی کر کے دیکھا، اب رب کو راضی کر کے دیکھو۔ سب کی بات مان کے دیکھی، اب رب کی بات مان کے دیکھو۔ میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ سب کو راضی کرنے کی فکر ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی فکر کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے۔ سب سے زیادہ غالب محبت ہمارے دلوں میں اللہ کی ہو، اللہ کے نبی کی ہو، اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرکار کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں غالب ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رس بس جائے، تو عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، وقت نکالنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ نمازی جب آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کے اندر تھے، وفات سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے، آپ دنیا کے اندر جب حیات تھے، آپ مرض کے اندر مبتلا تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے 2 صحابی کا سہارا لیا، 2 صحابی کے سہارا لے کر آپ مسجد میں گئے، آپ نے نماز ادا فرمائی، آپ نے امامت فرمائی۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر تھمتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر مسجد میں جا کر نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو پیغام دیا ہے۔ امام حسن اور حسین نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ جنگ کے میدان میں نماز پڑھی ہے، جہاں تلوار کے سائے ہے، جہاں تلواریں ہیں، جہاں ہر وقت موت سر پر منڈرا رہا ہے، ہر وقت موت کا خوف ہے، اس کے باوجود بھی یہ نماز نہیں چھوڑ رہی۔ جنگ کے میدان میں نماز ادا ہو رہی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز ادا ہو رہی ہے، اور ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے، اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ یہ خود اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو ٹھنڈک پہنچائے، نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ٹھنڈک پہنچائے تو نماز قائم کریں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں سفارش کرنے والے اپنے ایک ایک امتی کا، میرے بھائیوں نماز قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے توفیق دے کہ مجھے اور آپ کو کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔